السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، پہلا سبق آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ جو حمد لیسن تھا، سبق تھا، اس کی تشریح، اس کے ترجمے، اس کے سوال و جواب، تمام چیزیں باضابطہ مکمل کر کے آپ کے موبائل پر بھیجا جا چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ پڑھے بھی ہوں گے، سمجھے بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ نوٹس بھی مکمل کر لیے ہوں گے۔ ابھی تک جو طالب علم مکمل نہیں کیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تمام بچے بچیاں جلد سے جلد مکمل کر لیں۔ آنے والے ہفتے کے دن یا نہیں تو جمعرات کے دن آپ لوگ لا کر کے نوٹس اسکول میں چیک کروا لیں، بہتر ہوگا۔ آج آپ کے سامنے میں دوسرا سبق شروع کرنے جا رہا ہوں۔ دوسرا سبق کا نام ہے خانہ خدا۔ خانہ خدا، خانہ کیا؟ خانہ خدا، خدا کا گھر، خدا کا گھر۔ کھانا مانے گھر، خدا مانے خدا، اللہ، یعنی اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ اس سے کیا مراد ہے حضرت خانہ خدا؟ خانہ خدا پہلے ہے کہ خانہ خدا، خدا کا گھر یعنی اللہ کا گھر۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کعبۃ اللہ شریف۔ کیا مراد ہے؟ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ کعبۃ اللہ شریف ہے جو مکۃ المکرمہ کے اندر ہے، جس کا لوگ طواف کرتے ہیں اور جس کے طرف رک کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں کعبۃ اللہ، اس کو کعبۃ اللہ شریف کہتے ہیں۔ اور نیت میں کرتے ہیں کہ ممرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کر کے جو نیت کرتے ہیں اسی کعبے کی طرف کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے، آج سبق پڑھنے سے پہلے اس کے متعلق چند باتیں ہیں، اس سبق میں کیا ہے، اگر وہ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ پورا سبق آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ آج سبق نہیں پڑھاتا ہوں بلکہ اس سبق کے اندر کیا ہے وہ سمجھ لیں۔ اگر وہ سمجھ لیں گے تو سوال و جواب بھی آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گا، آٹومیٹک خود بخود آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا۔ یہ سبق کیا ہے؟ تو یہ کعبۃ اللہ کہاں ہے؟ مکۃ المکرمہ کے اندر ہے۔ کعبۃ اللہ شریف، اللہ کا گھر، اس کو کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں، خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، بیت اللہ شریف بھی کہتے ہیں، بیت اللہ شریف بھی کہتے ہیں۔ اتنے نام ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز ہے کہ سائنسی طور پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا ایک فٹ بال کی طرح گول ہے، دنیا ایک فٹ بال کی طرح گول ہے۔ کعبۃ اللہ شریف جو ہے یہ بھی پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے، پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں۔ مثلا ہم ہندوستانی ہیں، ہمارا کعبہ پچھم طرف ہے، عراق کا کعبہ دکھن طرف ہے، ادھر کے کعبہ پورب طرف ہے، جو لوگ ادھر رہتے ہیں، تو کعبہ بالکل بیچوں بیچ کے اندر ہے۔ یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے اچھی طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے اس کی بنیاد رکھوائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے ایک طوفان آیا، بارش بہت زبردست ہوئی، کعبۃ اللہ کی دیواریں ڈھا گئی، حجر اسود بھی ادھر ادھر منتقل ہو گیا، نکل کر کے گر گیا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم بچے تھے، اس کے باوجود بھی جب مکہ والے پھر دوبارہ تعمیر کرنے لگے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ مل کر کے باضابطہ اس کعبے کی بھی تعمیر کی، بنانے میں ہاتھ بٹایا۔ اب اس کعبے کی کیا یہ ہے؟ کہتے ہیں اس کی سبق کے اندر موجود ہے کہ کعبۃ اللہ شریف جہاں ہے اس کے جنوب میں ایک ملک یمن ہے، آج بھی ہے، اس زمانے بھی ملک یمن تھا اور آج بھی ہے۔ وہاں کا ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ وہاں کا جو کنگ تھا، بادشاہ تھا، وہ ابرہہ تھا۔ یہ سبق میں کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیں، آسانی سے آپ کو سبق انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے تو آسانی سے آپ پڑھنے میں آسانی ہوگی، سوال جواب بھی آپ کو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔
تو اس ملک کا جو بادشاہ تھا یمن کا، وہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جب حج کے زمانے میں، اس زمانے میں حج کی نوعیت الگ تھی، اسلام آنے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر حج کا ارکان کر کے اپنی زندگی میں تمام صحابہ کرام کے ساتھ کر کے دکھایا، لیکن اس زمانے کے اندر بھی کعبہ سے لوگوں کو دلی لگاؤ تھا، سارے لوگ آتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، اور وہاں پر اپنے طرز کی جس طرح کی عبادتیں اس میں کی جاتی تھی اس قوموں کے اندر، وہ آ کر وہاں کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ بہر کیف تمام ممالک کے لوگ وہاں کر آتے تھے سال میں ایک مرتبہ۔ سارے لوگ، یمن کے لوگ بھی نزدیک تھے، یمن کے لوگ بھی، سارے عیسائی بھی وہاں آتے تھے طواف کرنے کے لیے، عبادت کے لیے۔ وہاں کا جو عیسائی بادشاہ ابرہہ تھا، وہ سوچا کہ یمن کے جب حج کا موسم آتا ہے، اور حج کے موسم میں کوئی سیزن ہوگا، اب تو ہم لوگ حج کے موسم میں ہم لوگ جاتے ہیں، یا دوسرے موسم میں ہم لوگ عمرے کے ارادے سے جاتے ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ آتے ہیں، وہاں بھی اسی طرح لوگ آتے تھے۔ وہ کہا یہاں ہمارے ملک سے بے شمار لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، کہاں؟ مکہ چلے جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے ہی ملک یمن کے اندر اس سے اچھا کعبۃ اللہ بنائیں گے، اس سے اچھا جو کعبہ کے اندر موجود ہے، جو مکے کے اندر جو کعبہ موجود ہے، اس سے اچھا کعبہ ہم یہاں یمن کے اندر بنائیں گے، تاکہ ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں وہاں نہ جائے، بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی میں دعوت دوں گا کہ مکہ کے اندر جو کعبہ ہے اس سے اچھا کعبہ یمن کے اندر ہے، آپ وہاں جانے کے بجائے یہاں آ جائیں اور اس کعبے کا طواف کریں، اس کعبے کی عبادت کریں، یہاں آ کر کے عبادت کریں۔ یہ سوچ کر ابرہہ جو بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا، بہت ہی پیسہ بڑے بڑے اس زمانے کے جو انجینئرس تھے، اس نے پلان بنا کر کے بنایا، اور اس کے ایک بہترین خوبصورت عالی شان کعبہ تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد اس کی اوپننگ سرمنی کیا، کرنے کے بعد اپنے ملک کے تمام لوگوں سے یہ کہا کہ اب جو ہے کوئی بھی اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ وہاں نہ جائیں، یعنی مکہ المکرمہ نہ جائیں کعبے کی طواف کرنے کے لیے، وہ سارے لوگ یہیں پہ آ کر کے اس کا طواف کریں اور یہی عبادت کریں۔ کہاں؟ کعبۃ اللہ یمن کے اندر جو کعبہ بنا ہے اس کے اندر۔ لیکن جیسے ہی سیزن آیا، سارے لوگ پھر مکہ المکرمہ چلے گئے کعبۃ اللہ کی طواف کرنے۔ اس کو بہت غصہ آیا کہ میں نے اتنا پیسہ لگایا، اتنے عالی شان کعبہ بنایا، اس کے باوجود لوگ بھی یہ ہمارے کعبے کو ٹھکرا کر کے پھر یہ مکہ المکرمہ جانے لگے۔ یہ شرط کر کے بادشاہ ابرہہ جو ہے یہ بڑا غصہ ہوا کہ آخر ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کرو نہ رہے گی بانس نہ باجے گی بانسری، کعبۃ اللہ ہی تمہیں توڑ دوں گا، مکے کے اندر جو کعبہ بنا ہوا ہے، جب کعبہ وہاں رہے گا نہیں تو سارے لوگ مجبور ہو کر کے مکے کے لوگ بھی اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی یمن آئیں گے اور میرے بنائے ہوئے کعبے کی طواف کریں گے اور یہاں عبادت کریں گے۔ اس نے کیا کیا، اپنی فوج کو تیار کیا، اور اپنی انسانی فوج کے ساتھ ساتھ اس نے باضابطہ ہاتھیوں کا فوج اس نے تیار کیا، اور اس ارادے سے ملک یمن سے نکلا کہ آج ہم کعبۃ اللہ ہی کو ڈھا دیں گے، توڑ دیں گے، تاکہ پھر کوئی کعبہ نہیں رہے گا تو سارے لوگ یمن میں آ کر میرے بنائے ہوئے کعبہ کی طواف کریں گے۔ یہ ارادہ کر کے سوچ کر ابرہہ جو ہے وہ وہاں سے ملک یمن سے روانہ ہوا، کہاں کے لیے؟ مکہ المکرمہ کے لیے۔ جب وہاں سے اس کی فوج میں بہت ہی زبردست فوج تھی ان کی، اور وہ آ کر کے ایک چراغاہ کے پاس آیا اور وہاں قیام کیا، وہاں پر جو ہے بہت سے قبیلوں کے، مکے والوں کے اونٹ چل رہے تھے۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام اونٹ کو اس نے باضابطہ قبضہ کر لو، پکڑ لو۔ اس کے حکم سے سارے اونٹ کو اس نے قبضہ کر لیا۔ اس میں بہت سارے اونٹ جو ہے عبد المطلب، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، حضرت عبد المطلب، ان کے بھی اونٹ تھے، انہوں نے اس کو بھی وہ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے رکھ لیا۔ رکھنے کے بعد اس کے بعد جب عبد المطلب کو معلوم ہے کہ لوگ فلاں میدان میں رکے ہیں، وہاں کا بادشاہ یا آ کر کے ابرہہ ہم لوگوں کا اونٹ یہ کر لیا ہے اور ہم اس کو جا کر کے چھڑائیں گے۔ دوسرے جب اطلاع ملی ان کے اونٹ نہیں ملے تو ان کے پاس گئے، اور جانے کے بعد یہ ابرہہ سے یہ کہا کہ
جب گئے تو ابرہہ بڑے عالی شان انداز میں بیٹھا ہوا، غرور گھمنڈ کے نشے میں چور تھا، اور یہ سوچتا تھا میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ سوچ کر کے اپنے خیمے بڑی عالی شان پیر پھیلا کر کے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ عبد المطلب آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد بیٹھنے کے بعد کہا کہ کس لیے ابرہہ نے سوال کیا، کس مقصد کے لیے، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو تم؟ اچھا، اس وقت یہ ہے کہ جس وقت ابرہہ اس پر اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا، اس وقت کعبۃ اللہ کا متولی کون تھے؟ عبد المطلب تھے۔ متولی یعنی دیکھ بھال کرنے والے، اس کے صدر سیکریٹری آج کہہ دیجئے کہ وہی تھے، کون؟ عبد المطلب تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا تھے۔ انہوں نے جب کہا کہ تم کو معلوم ہے عبد، کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے اونٹ کو پکڑ لیا۔ وہ ابرہہ جو مسکرایا، ہا 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 ہا، کھلکھلا کر کے ہنسا، کہا کہ عبد المطلب تمہیں معلوم ہے کس لیے آیا ہوں؟ کہا معلوم ہے، کس لیے آیا؟ کعبۃ اللہ کو۔ ارے تم تو کعبۃ اللہ کو متولی ہو، کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے ہو، اور تم کو کعبہ کی فکر چھوڑ کر کے اپنی اونٹوں کی فکر ہے۔ اس وقت ایمانی جذبات دیکھیں، ایمانی شوق دیکھیں، اللہ پر کتنا یقین کامل تھا۔ ایک طرف ابرہہ کا فوج ہے، مقابلے کی طاقت نہیں اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھیوں کا ایک جھنڈ بھی لے کر کے آیا۔ ایک ہاتھی تھا، اس کے اوپر وہ سوار تھا، اس کا نام محمود تھا۔ ہاتھیوں کی فوج ہے، انسانی فوج ہے، لیکن پھر بھی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمانی جذبات دیکھیے۔ اس نے کہا انا رب الابل، انا رب الابل، کہ میں اونٹ کا مالک ہوں۔ کعبۃ اللہ کا مالک کوئی اور ہے، اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ تم میرے اونٹ پکڑے ہو، تم میرے اونٹ دے دو، میں چلے جاؤں گا۔ ابرہہ جو ہے بڑا مسکرا گھمنڈ غرور میں اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دے دو اس کے اونٹ، واپس کر دیا جائے، اور وہاں اونٹ واپس لیے اور آ گئے۔ آنے کے بعد اونٹ کو پھر ایک دوسرے میدان میں چھوڑ دیے اور پہاڑوں پر چلے گئے، اور اللہ سر و آسمان کی طرف کر کے دعا کرنے لگے، پروردگار عالم، اے اللہ یہ گھر تیرا ہے، حفاظت کرنا تیرا کام ہے، اس کے مقابلے کی تو نے میرے اندر طاقت نہیں دی ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ صبح ہوئی، بادشاہ جو ہے ابرہہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جو اس کے ساتھ جو ہاتھیوں کا فوج تھا وہ ایک آگے تھا، جھنڈ تھی ہاتھیوں کی، اور جو ہاتھی سب سے بڑا ہاتھی، طاقتور ہاتھی تھا، اس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ اس پر سوار ہوا، ابرہہ اس پر سوار ہو کر کے جا رہا تھا۔ جیسی کعبۃ اللہ کے نزدیک آیا، وہ ہاتھی رک گیا، آگے نہیں جا رہا۔ ہزار کوشش کی، چابک مارتے تھے، ہاتھی قطعاً ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا تھا۔ پیچھے کی طرف لے جاتا، ہاتھی چلنے کے لیے تیار، ریڈی، دائیں لے جاتا جانے کے لیے تیار، بائیں لے جاتا جانے کے لیے تیار، پیچھے لے جاتا جانے کے لیے تیار، کعبۃ اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار۔ ہزاروں کوشش کی لیکن نہیں گیا، اور کوئی انسان بھی جب اس کے پیچھے، چونکہ انسانی فوج تھا، وہ بھی آگے نہیں بڑھے۔ اتنے کے اندر، اسی عرصے کے اندر فوراً جب ہاتھی نہیں جانے لگا تو اسی وقت اچانک آسمان پر دنیا کا سب سے چھوٹا برڈ پرندہ ابابیل پرندہ ہے۔ کون سا پرندہ ہے؟ ابابیل، دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ برڈ ابابیل پرندہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں اس کے انگلش میں کوئی اور دوسرا نام کہتے ہوں گے، ابابیل پرندہ، دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کے جھنڈ کو بھیجا، اور اس کے چونچ میں ایک چھوٹا کنکر، اور دونوں پنجے کے اندر، جو پنجہ ہوتا ہے پیر جسے بولتے ہیں ہم لوگ، اس کے اندر ایک کنکریاں، یعنی 3 کنکریاں، ایک چونچ کے اندر، 2 پاؤں کے اندر 2 کنکریاں، اور وہ جو ہر پرندے کے چونچ میں اور پنجے میں اس کے کنکریاں تھیں۔ جب وہ اوپر سے گرتا تھا، چھوڑتا تھا پرندہ، وہ ایسا وزن دار اور اس انداز سے گرتا تھا کہ جس انسان کے اوپر، جس فوج کے اوپر، جس ہاتھی کے اوپر گرتا تھا، وہ ایک بیک چھید کرتا ہوا، گھائل کرتا ہوا نیچے کی طرف آ جاتا، اور کہیے کہ اسے زخم ہو جاتا تھا، اور وہیں پر اس کا پوائزن سے پھیل جاتا تھا، اور وہیں پہ وہ مر جاتا تھا۔
اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے متعلق قرآن کے اندر باضابطہ مکمل ایک آیت نازل کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی اس ابرہہ کے ساتھ کیا کیا؟ پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور اس کے جو چونچ میں پرندے اور اس کے پنجے میں جو کنکر تھے وہ گراتے تھے اور اس کے وہ ہلاک و برباد ہو گئے اور اسے بھوسے کے مانند کر دیا۔ یہ پوری آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے، اور ابرہہ کی پوری فوج اور جو ہاتھیوں کا جھنڈ تھا وہی پر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ کعبۃ اللہ اسی طرح رہا اور آج بھی اسی طرح ہے، انشاءاللہ کل قیامت تک کعبۃ اللہ اسی طرح محفوظ رہے گا۔ اسی واقعات پر یہ پورا ہمارا سبق ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی پڑھے نہیں ہم لوگ، لیکن سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگی، اس سبق کے اندر یہ باتیں ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم سبق پڑھیں گے اس کی تشریح، اس کے ترجمے کریں گے تو انشاءاللہ مکمل طور پر آپ کو یہ سبق سمجھ میں اور بھی اچھی طریقے سے آ جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار اس سبق کو سرسری طور پر اپنے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جو الفاظ سخت ہیں اس کے معنی دیا آگے لکھا ہوا، پھر بھی کوئی سخت الفاظ ہے جس کا معنی آپ کو یاد نہیں آ رہا ہوگا، کوئی جملہ ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، تو فوراً آپ اسے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔